بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی MIT کا ایک مشہور رسالہ MIT ٹیکنالوجی ریویو ہے۔ کچھ سال پہلے اس رسالے نے ایک دلچسپ مقابلے کا انعقاد کیا۔ عنوان تھا بڑی عمر کے افراد سوشل میڈیا کے کن پہلوؤں سے بے خبر ہیں، اور لکھاری تھے پوری دنیا کے ٹین ایجرز یا ٹیک ٹینز یا جنریشن ایکس یا وہ نسل جس نے ٹیکنالوجی کی گود میں آنکھ کھولی ہے۔ اس رسالے کو پوری دنیا کے 28 مختلف ممالک سے 376 مضامین وصول ہوئے، تاہم ایک امریکی طالب علم ٹیلر فینک کا مضمون انعام یافتہ قرار پایا۔ ججز کا کہنا تھا یہ مضمون عنوان کے متعلق زیادہ متحرک اور فعال نظریہ پیش کرتا ہے۔ آئیے آپ کو اس مضمون کے کچھ اہم نکات بتاتے ہیں۔ ٹیلر فینک کا لکھنا تھا کہ اسکرین کا مطلب خود کو چھپانا ہوتا ہے، لیکن جب کیمرے کی اسکرین کی بات آتی ہے تو یہ ہمارے وجود کی نمائندگی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم نوعمر افراد سوشل میڈیا کا استعمال محض سوشل رابطوں اور نیٹ ورکس کے لیے ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کی ایک اور سمت بھی ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہمارے خود کے احساس کو تخلیق کرنے اور تشکیل دینے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا ہمیں دیکھے جانے کا احساس دلاتا ہے۔ ہم غروب آفتاب کے مناظر کو، اپنی ملاقاتوں کو، حتیٰ کہ اپنے کھانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کر کے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ہم ان سب کی تصاویر کا اشتراک کر کے اپنی خوشیاں بھی بانٹتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے بڑے ہمارے سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں پریشان ہیں تو انہیں ہم نوعمر افراد کو ٹیکنالوجی کے بارے میں گفتگو میں لازمی شامل کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا کی ہر لمحہ بدلتی ڈیجیٹل ضروریات میں مثبت تبدیلیوں کے لیے انہیں ہمارے خیالات اور رائے لازمی سننی چاہیے۔ انہیں ہماری آواز کے اظہار کے متبادل طریقوں کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرنی چاہیے۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ میرے نزدیک سوشل میڈیا کے استعمال کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے خود کی نمائندگی کی ایک راہ ملی تھی، یعنی تخلیقی تحریریں۔ اس کے علاوہ میں نے ٹویٹر پر شاعروں کو فالو بھی کیا، جس سے میرے اندر شاعری کا ذوق پیدا ہوا، اور پھر میں نے شاعری بھی لکھنا شروع کی، اور یوں میں اپنا زیادہ وقت لکھنے میں گزارنے لگی۔ مجھے نہیں لگا مجھے اتنی زیادہ فیس بک کی ضرورت ہے، اور اگر میں نے اس کا استعمال کیا بھی تو یہ محض ادبی تفریح کے لیے تھا۔ میرا یہ کہنا ہرگز نہیں ہے کہ ہر نوجوان کو سوشل میڈیا کے ذریعے فن کو تشکیل کرنا شروع کر دینا چاہیے، یا یہ فن سوشل میڈیا کی سبھی پریشانیوں کا حل نکال دے گا، لیکن تخلیقی اینک کے ذریعے ٹیکنالوجی تک رسائی اس کے بارے میں محض شعور بیدار کرنے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے۔ نوعمر افراد کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی بجائے ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ کس طرح اس کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے استعمال کریں۔ آخر میں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ مت بتایا جائے کہ اس ٹیکنالوجی نے کس طرح ہماری اندرونی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، بلکہ ہمیں اس کے مثبت استعمال یعنی نظمیں لکھنے، تخلیقی تحریریں لکھنے، یا اس کے ذریعے کپڑے سینے یا اس طرح مزید فنون سیکھنے کو کہا جائے۔ ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سوشل میڈیا ہمیں دنیا اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو سمجھنے میں ہماری مدد۔ تو یہ تو ان کے مضمون کا خلاصہ تھا۔ اگر آپ ایسی مزید دلچسپ باتوں سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ٹاپک ضرور بتائیں، تاکہ ہماری ٹیم آپ کے لیے ایسی مزید اچھی چیزیں فراہم کر سکے۔ تھینکس فار واچنگ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔